اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 کو، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے بھی کی ہے، گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے 4 حصے کرتے ہیں، اور اگرچہ ہمیں اس آیت میں کوئی بھی وقف کی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم نے اس کے 4 حصے کس بیس پہ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا حصہ ہم نے اس آیت کا کیا ہے وقال الذی نجا منہما، اس لیے کہ اس کے بعد واو عاطفہ آ رہا تھا، لہٰذا واو عاطفہ کے بعد جو ہے وہ ایک جملہ بنا دیا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کے بعد ایک مکمل جملہ آ رہا ہے انا انبئکم بتأویلہ، اس لیے اس کو الگ کر دیا، اور پھر فَأَرْسِلُونَ جو ہے اس کو فا عاطفہ کی وجہ سے ایک الگ جملہ بنا دیا۔ تو گویا 4 حصوں میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے وقال الذی نجا منہما، اس میں واو جو ہے حرف استنافیہ ہے، کیونکہ ہماری نئی آیت شروع ہو رہی ہے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، الذی اس میں موصول واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نجا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لطف الرحمان خان صاحب نے نون جیم واو روٹ لیٹرز کے تحت اس کو ذکر کیا ہے، باب نون سے اسے بتایا ہے کہ نجا و ینجو نجاون اور نجوتن، اور تبدیلی کے بعد یہ بن جاتے ہیں نجا ینجو نجاً اور نجاتن۔ اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں کسی کا کسی چیز سے الگ ہو جانا، اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کے رہائی پانا، نجات پانا، دوسرے معنی ہے سرگوشی کرنا، کیونکہ یہ کام دوسروں سے الگ ہو کر کیا جاتا ہے۔ اور آیت کا پھر ریفرنس انہوں نے دیا ہے سورہ قصص کی۔ تو نجا فعل کے بارے میں ہم نے بات کر لی، اس کے بعد آگے 2 لفظ ہیں من اور ہما، جو کہ حرف جر اور ضمیر مجرور متصل کا مجموعہ ہے۔ من حرف جر ہے اور ہما جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ حروف جارہ کے بعد ضمیر جو آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل ہی آتی ہے، اور یہ مثنی مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں تو واو عاطفہ ہوگا اذکر۔ اس لفظ کو ہم دیکھیں گے ذرا غور سے کہ یہ اذکر کس مادے اور کس باب سے استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے اپنی ڈکشنری میں زال، کاف اور را مادے کے تحت اس کو ذکر کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اور زال، کاف، را مادہ جب ہم باب افتعال میں ڈالتے ہیں تو یہ بنتا ہے از تکرا یز تکرو از تکارن، اور تبدیلی کے بعد پھر باب افتعال کی تا کو زال میں تبدیل کر کے دونوں زالوں کو مرج کر کے یہ بن جاتا ہے از ذکرا یز ذکرو از کارن، اور اس کے معنی لکھے ہیں انہوں نے اہتمام سے یاد کرنا۔ تو یہ اصل میں باب افتعال کے جو چند خصوصی قواعد ہیں اس کے تحت باب افتعال کی تا کو فا کلمہ سے تبدیل کر کے ان دونوں کو مرج کر دیا گیا ہے۔ لطف الرحمان خان صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال زال کو دال میں تبدیل کر کے ہوا، جو ایک استثنائی صورت ہے۔ تو گویا از ذکرہ تو بنتا ہی تھا، لیکن اس زال کو دال میں تبدیل کر کے اذکرہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور اسی سے یہ لفظ جو ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو وہ مدکر جو ہے وہ بھی اسی طرح بنا ہے، جو کہ اسی باب سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی یہ لفظ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے بعد، جو کہ ظرف ہے، اور ظرف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے، اور وہ لفظ ہے امہ۔ امہ جو ہے یہ بھی بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ امہ جس کی جمع آتی ہے، یہ ایک اسم ذات ہے، اور اس کے ایک معنی ضابطہ حیات یا دین کے ہیں، دوسرے معنی اس کے ہیں کسی ضابطہ حیات کی پیروی کرنے والوں کی جماعت، اور تیسرے معنی ہے کسی امت کی تربیت کا عرصہ یا مدت۔ پھر عرصہ یا مدت کے مفہوم میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور تینوں معانی میں استعمال ہونے کی صورتیں جو ہیں وہ خان صاحب نے قرآن مجید کی آیات کے ریفرنس سے دے دی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ
مدت کے معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے حصے کی طرف چلیں تو اس میں پہلا لفظ ہے انا، جو کہ ضمیر ہے واحد متکلم کی اور ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اس کے بعد آپ کو فعل نظر آ رہا ہے جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ ہے انبئو۔ انبئو اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ نون، با اور حمزہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ نبأ ینبئو تنبیئن، جس کے معنی خبر دینا کے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے اس کے معنی جو دیے ہیں وہ دیے ہیں جستہ جستہ بتانا، یعنی جتا دینا، اور سورہ توبہ سے آیت کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے۔ اس کے بعد جو ضمیر آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں ساتھ، وہ ہے ضمیر منصوب متصل، جو کہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد با حرف جر ہے، جس کے بعد اسم ہے تعویل، اور تعویل کے ساتھ پھر ایک ضمیر لگی ہوئی ہے جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل آنے کے دو ہی مقامات ہیں، ایک یہ اسم کے بعد آتی ہے اور اس وقت یہ مضاف الیہ بنتی ہے، اور دوسری یہ حرف جر کے بعد آتی ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ الحمدللہ اس حصے کے الفاظ پر بھی بات ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے فَأَرْسِلُونَ۔ اس میں فا حرف ہے، اور ارسلو جو ہے یہ فعل امر ہے، را سین لام آپ کو سبز رنگ میں مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں، اور جب بھی میں فعل امر کہوں اور فعل امر کا حمزہ زبر کے ساتھ پڑھوں تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ وہ باب فعل کا ہی فعل امر ہو سکتا ہے۔ تو باب فعل سے ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پھر ارسلو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا۔ گرامر بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی اس کے بارے میں، اور نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ اصل میں محذوف ہے، جو کہ یا متکلم کی ضمیر تھی، ضمیر منصوب متصل، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ کے حوالے سے بات ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو، کہ انہوں نے اس آیت کے الفاظ کے حوالے سے ہمیں شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ میں کیا کچھ مزید بتایا ہے۔ تو جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 45۔ آیت گرامی کے ضمن میں مفردات کی تشریح اور نحوی ترکیبی وضاحتیں۔ شرح المفردات کے ضمن میں پہلی عبارت ہے ادکر ادکارن تذکر، اصلہ اذ ذکر وهو افتعل من ذکر ثم ادغمت الذال في الدال فاصبح ادکر واسم الفاعل منه مدکر۔ قال تعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ عبارت میں مصدر ظاہر کیا جا رہا ہے ادکر کا مصدر ادکارن، اور معنی بتایا جا رہا ہے تذکر کہ اس نے بھولنے کے بعد یاد کیا۔ اصلہ اذ ذکر، اصل بتاتے ہوئے دوسری تبدیلی ذکر کی جا رہی ہے، جبکہ اس کلمہ میں ہونے والی پہلی تبدیلی یہاں مذکور نہیں، اور شروع سے بات یوں ہوگی کہ اذ ذکر اصل میں تھا اذ تکر بروزن افتعل۔ یہاں تائے افتعال سے پہلے فاء الکلمہ کی جگہ پر زال ہے، زال کی مناسبت سے تائے افتعال کو دال سے بدلا گیا اور بن گیا اذ ذکر۔ اب اذ ذکر میں زال اور دال یہ قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ہم جنس حروف قرار پائیں گے، چنانچہ ہم جنس حروف جہاں دو جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ یہاں زال کو دال بنا کر دال میں ادغام کر دیا گیا۔ یہاں جو تبدیلی ذکر کی جا رہی ہے وہ درمیان سے کہ اصلہ اذ ذکر وہو افتعل من ذکر، کہ مجرد ہے ذکر اس سے افتعال پر لائے تو بن گیا اذ ذکر، اور ثم ادغمت الذال فی الدال، زال کو دال میں ادغام کر دیا گیا تو اذ ذکر ہو گیا۔ اس سے اسم الفاعل بتایا جا رہا ہے مدکر، اور مدکر اصل میں مذتکر تھا، اس میں بھی وہی تبدیلیاں جو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں ہوئیں، اور مدکر کا قرآنی استعمال بتاتے ہوئے سورۃ القمر کی آیات کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسری عبارت ہے امۃ، المراد بها هنا مدة طویلہ، كأن المعنى الزمن الذي تنقرض في مثله امۃ أي جیل۔ کلمہ امت
کا اصل معنی ہے ایک جیسے نظریات پر متفق کوئی گروہ، کوئی نسل انسانی. تو یہاں امتن کا معنی بتایا جا رہا ہے مدتن طویلہ. تو مدتن طویلہ کا معنی کلمہ امت میں کیسے آیا، تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ گویا اصل معنی یوں ہے: الزمن الذی تنقرض فی مثلہ امتن ای جیل، کہ وہ زمانہ جس کی مثل میں یعنی جتنے زمانے کے اندر اندر ایک امت یعنی ایک نسل انسانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر دوسری نسل انسانی آ جاتی ہے. تو اتنا زمانہ وہ گویا ایک طویل مدت ہوتی ہے. تو یہاں امتن سے مراد وہ مدت طویلہ ہے جو ایک نسل انسانی کو کھا جاتی ہے. تو بہرحال یہاں وَذَّكَرَ بَعْدَ امتن کا معنی بنے گا کہ اس قیدی نے ایک طویل مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا. آگے نحوی وضاحتوں کے ضمن میں پہلی عبارت ہے وَقَالَ الَّذِي فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلٌ وَالْجُمْلَةُ نَجَا مِنْهُمَا صِلَةُ الْمَوْصُولِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ. بتایا جا رہا ہے کہ الذی یہاں محل رفع میں ہے، یعنی لفظی اعراب تو اس پر نہیں آ رہا، یہ اس میں موصول ہے اور محل رفع میں اس طرح ہے کہ یہ کالا کا فاعل ہے. آگے جملہ نجا منہما، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الذی موصول کا صلہ ہے، لیکن یہ کسی بھی اعرابی محل میں محل رفع، محل نصب، محل جر، محل جزم میں نہیں ہے، بلکہ لا محل لہا من الاعراب ہے. جملہ جب کسی موصول کا صلہ واقع ہو تو وہ لا محل لہا من الاعراب کی قبیل سے ہوتا ہے. آگے عبارت ہے وَالذَّكَرَ مفعولہ محذوف والتقدیر وَالذَّكَرَ یوسفا، کہ آیت گرامی میں وَالذَّكَرَ کے بعد کوئی مفعول مذکور نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مفعول محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے وَالذَّكَرَ یوسفا، کہ اس قیدی نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا. آگے عبارت ہے فَأَرْسِلُونِي، هذه نون الوقایتی ویاء المتکلم محذوفۃ فاصلہ فأرسلونی. فأرسلون اگر نون کو متحرک پڑھیں تو فأرسلونی نون زیرنی بنتا ہے. اس نون کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نون الوقایہ ہے، اور اس کے بعد اصل میں یہاں یا تھی ضمیر متکلم اور تقدیر عبارت تھی ارسلونی. اس یائے متکلم کو حذف کر دیا گیا اور رہ گیا ارسلون. تو آگے عبارت ہے انا انبئکم فارسلونی، انا انبئکم الی قولہ فارسلونی. الضمیران کم والواو یعودان الی الملک وملئہ، ويجوز أن يكون مرجعهما الملك على وجه التعظيم كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انا انبئکم میں ضمیر کم اور فارسلونی میں ارسلو کی ضمیر جمع کی ضمیر واو کی شکل میں یہ دونوں الملکی و ملئہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور ملکی و ملئہ یعنی بادشاہ اور اس کے درباری یہ جمع ہیں، لہٰذا ضمیر جمع کی لائی گئی. لیکن ساتھ دوسرا احتمال بتایا جا رہا ہے کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَرْجِعُهُمَا الْمَلِكَ، کہ یہ بھی درست ہے کہ ان دونوں کا مرجع صرف ملک ہو، بادشاہ ہو، اور اس ملک کی طرف جمع کی ضمیر لوٹایا جانا یہ علی وجہ تعظیم ہو. اور ایسا چلتا رہتا ہے کہ مفرد کی طرف جمع کی ضمیریں لوٹائی جائیں یا جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا جائے تعظیم کے طور پر. چنانچہ اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے قرآن سے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے. اب یہاں ربی کے ذریعے خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ ارجعونی، مجھے لوٹا دیجئے. جب خطاب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے اور وہ احد ہیں تو خطاب بظاہر واحد کے صیغے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور کہا جانا چاہیے تھا رب ارجعنی، لیکن ارجع کی بجائے ارجعو جمع کا جو صیغہ لایا گیا ہے یہ تعظیم کی خاطر. تو جیسے یہاں
علی وجہ تعظیم جمع کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لایا گیا۔ اس آیت گرامی میں کہا جا سکتا ہے کہ فَأَرْسِلُونِی اور أُنَبِّئُکُم میں جمع کی ضمیریں ملک کی طرف علی وجہ تعظیم لوٹائی گئی ہیں۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 45 کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ سن لی، سمجھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جو ہم نے حصے کیے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو واو حرف استنافیہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا یہ نیا جملہ ہے۔ کالا فعل ہے، کالا پھر ایک مرتبہ آ گیا، تو اس کا فاعل جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اگرچہ ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا آگے، لیکن الذی اسم موصول جو ہے چونکہ مبنی ہوتا ہے، لہذا اسے ہم اس کالا فعل کے لیے فاعل بنا سکتے ہیں۔ بہرحال الذی اسم موصول ہے، یہ فاعل بن جائے گا محلاً مرفوع کالا فعل کا، اور الذی اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے۔ تو صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے نجا منہما۔ نجا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل اس کا ہو گیا، اور منہما جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ جو ہے یہ حال قرار دیا ہے نجا میں جو فاعل کی ضمیر ہے ہوا اس سے۔ تو گویا نجا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر فاعل بن گیا کالا کے لیے، اور کالا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو میں نے جتنا حصہ بنایا تھا اس آیت میں سے اتنا حصہ انالائز بھی کر دیا۔ اب دوسرے حصے کو میں انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، اذکر جو ہے یہ فعل با فاعل ہوگا، کالا کی طرح ہی اس کا انالیسس کیا جائے گا۔ بعد ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور فعل کے بعد آتا ہے تو ظاہر بات ہے مفعول فی بنتا ہے، یا ہم اسے ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، اور متعلق بھی فعل کے کیا جا سکتا ہے۔ امتن جو ہے مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا، اور اذکر فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے یا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہم کر دیں گے پچھلے جملے میں جو صلۃ الموصول ہے نا اس پر۔ تو گویا اتنے حصے کا بھی انالیسس ہو گیا۔ اب جو تیسرا حصہ ہے انا انبئکم بتأویلہ، اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اس میں انا جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، لہٰذا یہ مبتدا بنے گی، اور مبتدا جب بھی ہوگا اس کی خبر آئے گی، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر اسم بھی آ سکتا ہے اور جملہ بھی آ سکتا ہے، اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، وہ ہے انبئکم بتأویلہ۔ انبئکم فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے، انبئ فعل فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول بہ ہے، اور بتأویلہ یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا انبئکم کے، جس میں با حرف جر ہے، تعویل مجرور ہے، ساتھ مضاف ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یوں انا انبئکم بتأویلہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو کر مقول القول بن جائے گا کالا فعل کے لیے۔ تو مقول القول یہاں پر تیسرے حصے میں جو ہے موجود ہے، جسے ہم نے اب انالائز کر دیا۔ اب آخری حصہ اس آیت کا ہے وہ ہے فَأَرْسِلُونَ، تو اس میں ہم فا کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور ارسلون جو ہے یہ فعل فاعل اور محذوف مفعول بہ کا مجموعہ ہے، جس میں ارسلو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، نون جیسے کہ میں نے بتایا تھا نون وقایہ ہے، اور یا متکلم جو ہے مفعول بہ کی ضمیر منصوب متصل وہ محذوف ہے۔ گویا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور جو محمود صافی صاحب نے یہاں ذکر کی ہے فا کے بارے میں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس فا کو انہوں نے فا فصیحہ قرار دیا ہے، یعنی شرط ایک محذوف مانی ہے انہوں نے، اور اس کے جواب میں جو جملہ آتا ہے اس پر فا لگتی ہے، یہ وہ انہوں نے قرار دیا ہے، اور جو شرط مقدر انہوں نے مانی ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ان اردتم تفسیر الرؤیا فارسلون، یعنی اگر تم خواب کی تعبیر جاننے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے بھیج دو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اسے انالائز کیا ہے۔ تو بہرحال ایک اچھا پوائنٹ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم محمود صافی صاحب کے جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو ہے قال الذی، اس کو انہوں نے جملہ معطوفہ قرار دیا ہے۔ پچھلی آیت میں جو قالو والا جملہ تھا نا اس پہ انہوں نے عطف قرار دیا ہے اسے۔ بہرحال ہم نے اسے
مستانفہ قرار دے دیا ہے۔ جملہ نجا والا جو ہے اس کو انہوں نے صلۃ الموصول قرار دیا ہے الذی کے لیے، اور اس کو انہوں نے لا محل لہا اعراب کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے، اور ہم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اذکر والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے عطف قرار دے دیا ہے صلۃ الموصول والے جملے پر، اور انا انبئکم والے جملے کو انہوں نے فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے۔ انبئکم جملہ فعلیہ جو ہے یہ انہوں نے انا مبتدا کی خبر قرار دی ہے اور اس کو محلاً مرفوع قرار دیا ہے، اور جملہ ارسلون جو ہے اس کو انہوں نے لا محل لا معطوفہ علی استئناف مقدر ای تہیؤ فارسلون اس طریقے سے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی، ایک تو فا کو ہم عاطفہ قرار دے سکتے ہیں، دوسرے فا کو ہم جزائیہ قرار دے سکتے ہیں، اور شرط اگر مذکور ہو تو وہ فا جزائیہ کہلاتا ہے، اور اگر شرط مذکور نہ ہو مقدر ہو تو وہ فا فصیحیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آسان ہے، باقی یہ استئناف مقدر جو ہے اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 45 جو ہے یہ بھی ہماری انالائز ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ وقال الذی نجا منہما، اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا، وذکر بعد امۃ، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، انا انبئکم بتعویلہ، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، فارسلون، سو مجھے بھیجو۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 45 جو ہے یہ ہماری سورہ یوسف کی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔